السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، مثا کو نرم ادا کرنا ہے، وَمَثَلُ الَّذِي ذی یا مدہ ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، ذی یا مدہ ہے، ذینا ينفقون، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے باریک، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ لہم، با پہ قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہلا کے پڑھنا ہے۔ تیغاء، غین پہ جو مد اور یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے اور الف مدہ ہے۔ تلہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، سا کو نرم ادا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، بی یا مدہ ہے، تم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے باریک، فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِغَبْوَةٍ أَصَابَهَا۔ اچھا جی، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، کمثل، کاف کو باریک، سب کو باریک پڑھیں گے اور کسی کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا جہاں بھی آئیں۔ اچھا جی، موٹے حروف جو ہیں ان کو موٹا کرنا ہے، جو 7 ہیں حروف مستعلیہ، ان کے علاوہ الف، لام، را، یہ کب موٹے ہوتے ہیں کب باریک ہوتے ہیں، اس کی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں سارے لنکس جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ جن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، تم بغبوۃ اصابها، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، بغب، را کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ کریں گے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تین، یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، صاد کو موٹا، الف مدہ، با ہا الف مدہ، وا الف مدہ، وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اچھا، وا الف مدہ ہے، بیلون نون تنوین کا اخفا ہے باریک، فآ مد اصلی ہے، تا کو ہلانا نہیں ہے، اکلها کسی کو لمبا نہیں کرنا، ہا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کسی کو لمبا نہیں کرنا، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ ضعفین، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، اس کے مخرج سے نکالیں گے، فی یا لین ہے، اور جب وقف کریں گے تو مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں اس میں بھی۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، فَإِن لَّمْ، نون ساکن کا ادغام ہے بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، لم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، یصب، صاد کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ کریں گے، ہا الف مدہ ہے، وا الف مدہ ہے، بیلون، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے باریک، فطل، جب وقف کریں گے 2 حرف کی دیر لگا کے وقف کریں گے مشدد حرف پر، ملانے کی صورت میں فطلوا اللہ، نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، واللہ بما تعملون بصیر، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، بما، ما الف مدہ ہے، تعملو، لو واو مدہ ہے، بصیر، صاد کو موٹا ادا کریں گے، اور صی یا مدہ ہے، اور وقفاً را باریک ہوگی، ٹھیک ہے، اور مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں را کو موٹا پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کے برابر صی کو لمبا کریں گے، اور یہاں ملانے کی صورت میں بصیغن ایود، نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے،
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. اچھا جی، ایود حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، احدکم حمزہ کو اس کو بھی تحقیق سے پڑھنا. تحقیق کا مطلب واضح طور پہ پڑھنا ہے، نرم نہیں پڑھنا. ہا کو واضح نکالنا ہے. دکم کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. نون ساکن کا اخفا ہے باریک. تکو کو و مدہ ہے. لہو ہو مد اصلی ہے. جن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. تم یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، ٹھیک ہے جی، مع الغنہ. اور آگے من یہاں نون ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ، نون ساکن کا ادغام. نخی خا کو موٹا خی یا مدہ ہے. لیوں یہاں نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ. وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا. اچھا، وَأَعْنَا نا الف مدہ ہے. بن نون تنوین کا اخفا ہے باریک. تجری جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا، را کو باریک پڑھنا، اور یہ یا مدہ ہے. من نون ساکن کا اخفا ہے باریک. تحتی حل تا کو باریک پڑھیں گے. حل لام کو ہلانا نہیں ہے اور ہا کو واضح نکالنا ہے، اور ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. انہار یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے. لہو ہو مد اصلی ہے. فی یا مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. اچھا جی، لہو ہو مد اصلی ہے. فی یا مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. من یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک. من کل الثمرات من نون ساکن کا اخفا ہے باریک. کل الثمرات را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. تا کو باریک پڑھیں گے اور لمبا نہیں کرنا. صاد کو موٹا الف مدہ ہے. باہل کی را کو موٹا ادا کریں گے. ولہو ہو مد اصلی ہے. ذریۃ ضعفاء فاصابها. اچھا، یہاں را کو باریک پڑھیں گے، را مشددہ نیچے زیر ہے. اچھا، یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا موٹا، واد کو موٹا ادا کریں گے. ضعفاء یہ جو فا پہ مد ہے، مد واجب ہے، لمبا کریں گے. 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے. بہائع صار فیہ نار فاحترقت. صاد کو موٹا الف مدہ. بہا پہ جو مد ہے، مد جائز ہے. صاد کو موٹا الف مدہ ہے. اور نون تنوین کا اخفا ہے. فی یا مدہ ہے. ہا کو لمبا نہیں کرے گے. نا الف مدہ ہے. اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہے باریک. فح ہا کو واضح نکالنا ہے. تا کو باریک، را کو موٹا. قوت قاف کو موٹا، تا کو ہلانا نہیں ہے. تا کی آواز تھ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. قت ایسے کر کے آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے عموماً جو ہے وہ عرب قراء ایسی آواز نکالتے ہیں. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذا کاف کو باریک، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، الف مد اصلی ہے. لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے پیش ہے. لَكُمُ الْآيَاتِ آ مد اصلی ہے، یا مد اصلی ہے. اچھا، لعلکم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. تتفکرون را کو موٹا ادا کرنا ہے، باقی باریک ہیں سارے. اچھا جی، اور وہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اچھا، یا پہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بارہا بتا چکا ہوں کہ یا الگ ہے، ایہا الگ ہے، ٹھیک ہے.
اچھا جی، یا ایھا الذی، ذی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، مانو انفقوا، یہ نون پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، باریک، فی قو، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، من طیبات، نون ساکن کا اخفا ہے موٹا، طا کو موٹا ادا کریں گے، با مد اصلی ہے، ما مد اصلی ہے، کیسب، با کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ ہے، تم، تا کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور یہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے لیکن ہلانا نہیں ہے، غج، را کو موٹا ادا کرنا ہے اور جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، نا الف مدہ ہے، لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اچھا یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے جی، غنہ کریں گے، مینل، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اور جب وقف کریں گے غاد کو بھی ساکن کر دیں گے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ولا، لا الف مدہ، تیم، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مل خبیث، خا کو موٹا ادا کریں گے، بی یا مدہ ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، منہ، نون ساکن کا اظہار ہے، تو نون ساکن کا اخفا ہے، باریک، فی قو، قاف کو موٹا، واو مدہ ہے، ولستم، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، اخفا شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، بی آ مد اصلی ہے، خذیہ، خا کو موٹا، ذی یا مدہ ہے، الا ان، یہاں لام پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، ان تو، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، تا کو باریک، غین کو موٹا ادا کریں گے، غین کو ہلانا نہیں ہے، میغو، واد کو موٹا ادا کریں گے اور یہ واو مدہ ہے، فی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَاعْلَمُوا، منہ پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، ان اللہ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، اچھا، غنیٌ، غین کو موٹا ادا کریں گے، نیٌ، نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، حمی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اور دال پہ قلقلہ کریں گے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ، الشیطان، اچھا یہ ملا کے جب پڑھیں گے نا تو حمیدن الشیطان ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا نون قطنی کا قاعدہ لگے گا، الشی، یہاں جب پڑھیں گے تو حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، حمزہ وصلی پہ زبر لگا کے پڑھیں گے، الشیطان، طا پہ جو ہے یہ مد اصلی ہے، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، یعدکم الفقر، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، وَيَأْمُرُ، را کو موٹا یہاں ادا کرنا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، کم، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، بالفحشاء، وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے، اور یہ شاہ پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، یعدکم، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کا ادغام ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، غین ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلا کے نہیں پڑھنا، فی را کو موٹا ادا کریں گے، تم، نون تنوین کا ادغام ہے، منہ، نون ساکن کا اظہار ہے، وفولا، واد کو موٹا ادا کریں گے، اس کے مخرج سے نکالیں گے، لا جب وقف کریں گے تو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا، وفولا، ٹھیک ہے جی، واللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، واسع علیم، وا مد اصلی ہے، اچھا، واللہ یہ بھی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، عن،
نون تنوین کا اظہار ہے، علی لی یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اب آپ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں جتنا میں نے پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بغبوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے 268 نمبر آیت تک۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔